اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج ہمارے اس پروگرام کا موضوع ہے تسبیح جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، وہی تسبیح کہ جو ہم عام طور سے نمازوں کے بعد پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس تسبیح کی تاریخ کے بارے میں بات کریں گے۔ تاریخ کے سلسلے میں روایت ہے کہ شہزادی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا دن بھر کا کام کرتے کرتے تھک جاتی تھی۔ ان کو دیکھ کر کے ایک روز جناب مولا امیر المؤمنین علیہ السلام نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ کیوں نہیں اپنے بابا جان کے پاس جا کر کے ایک کنیز کے لیے کہتی ہیں۔ ان کے پاس جنگ کے مال غنیمت میں بہت سی کنیزیں آتی رہتی ہیں، آپ ان سے تقاضا کیجئے، درخواست کیجئے کہ وہ ایک کنیز آپ کو ہدیہ کر دیں۔ چنانچہ شہزادی جناب فاطمہ زہرا اپنے بابا جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئیں اور یہ کہا کہ میں کام کرتے کرتے تھک جاتی ہوں، بابا جان مجھے ایک کنیز عنایت فرمائیے۔ بدلے میں جناب رسول خدا نے فرمایا کہ کیا فاطمہ میں تمہیں اس سے بہتر چیز تعلیم نہ کروں؟ اور پھر انہوں نے یہ تسبیح کہ جس میں شروع میں 34 بار اللہ اکبر، پھر 33 بار الحمدللہ اور پھر 33 بار سبحان اللہ، یہ تعلیم فرمائی۔ یہ تھی اس کی تاریخ۔ اب اس جگہ پر آپ اپنے کو رکھ کر دیکھیں، ہم اور آپ ہوتے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی جگہ، تو ہم اپنے باپ سے یا رسول خدا سے یہ کہتے کہ ہم کیا بات کہہ رہے ہیں اور آپ کیا کر رہے ہیں۔ ہم آپ سے شکوہ کر رہے ہیں کہ گھر میں ہم کام کرتے کرتے تھک جاتے ہیں اور آپ ہمیں ایک تسبیح تعلیم فرما رہے ہیں۔ تو ہم ہوتے تو شاید شک بھی گزرتا ہمارے دلوں میں، اور شاید ہم وہ ادب جو رسول کا وہ نہ کر پاتے۔ لیکن یہ شہزادی تھی کہ جنہوں نے خوشی خوشی اس تسبیح کو قبول فرمایا۔ ایک اور نتیجہ اس سے نکالیں، وہ یہ کہ یہ تسبیح انسان کی تھکان کو دور کرتی ہے، کیونکہ شہزادی نے اپنے تھک جانے کا شکوہ کیا تھا، اور ظاہر سی بات ہے رسول ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ بیماری کچھ ہو اور ڈاکٹر کسی اور چیز کا علاج کرے، وہ بھی ایسا ڈاکٹر کے جو طبیب دوار کا لفظ استعمال ہوا جس کے لیے نہج البلاغہ میں۔ تو نبی نے ایک ہم کو فارمولہ دیا کہ تسبیح کے ذریعے ہم اپنی تھکان کو دور کر سکتے ہیں۔ جو لوگ بہت زیادہ کام کرتے تھک جاتے ہیں انہیں تسبیح بہت ہی اہتمام کے ساتھ اور ضرور پڑھنی چاہیے۔ ایک بات اور بتا دوں میں آپ کو کہ تسبیح کو نماز کے فوراً بعد پڑھنا چاہیے۔ روایت میں آیا ہے کہ یہاں تک کہ پہلو بدلنے کے پہلے تسبیح ختم کر دو۔ ارشاد ہوا، امام ششم علیہ السلام فرماتے ہیں، من سبح تسبیح فاطمہ قبل ان یثنی رجلیہ من صلاۃ الفریضہ غفر لہ۔ جو بھی نماز واجب کے بعد دائیں پیر کو بائیں پیر سے اٹھائے بغیر، دیکھا ہوگا آپ نے جو ہماری تشہد اور سلام میں حالت ہوتی ہے کہ ہمارا داہنا پیر بائیں پیر کے اوپر ہوتا ہے، اس پہلو کو بدلے بغیر جو انسان تسبیح پڑھے گا اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ایک اور روایت میں اسی طرح ساری چیز ایک جیسی، آخر میں جملہ مولا بدلتے ہیں کہ جو انسان ایسا کرے گا اس کے اوپر جنت واجب ہو جائے گی۔ اب آئیے میں تسبیح کے تعداد کے بارے میں بات کرتا ہوں۔ جیسا میں نے ابھی کہا کہ شروع میں 34 مرتبہ اللہ اکبر، پھر 33 مرتبہ الحمدللہ، پھر 33 مرتبہ سبحان اللہ ہے۔ روایت میں امام ششم سے ہی آیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ اکبر سے آغاز کرو، یعنی شروع میں 34 بار اللہ اکبر کہو۔ ایک بات جو میں یہاں کہنا چاہتا ہوں، یہ جو آج کل تسبیح آتی ہے، چاہے ایران میں ملتی ہو، چاہے عراق میں، چاہے سعودی عرب میں، یا پھر ہمارے ملک میں، اس میں دانوں میں بڑی گڑبڑی ہوتی ہے۔ کبھی 108 دانے کی تسبیح ہوتی ہے، کبھی 106 کی، کبھی 99 کی، کبھی 92 کی۔ تو آپ کو یہ بتا دوں کہ جو یہ 34 33 33 ہے، ان کا سم کریں آپ، ان کو جوڑیں تو 100 بنتے ہیں۔ 100 سے نہ اوپر ہونے چاہیے نہ کم۔ یہ ویسی بات ہے کہ جیسے ہمارے ڈیجیٹل لاک ہوتے ہیں یا پھر نمبر والے لاک ہوتے ہیں کہ اگر ان کا نمبر بدل دیے تو وہ لاک نہیں کھلے گا، اسی طرح اگر تسبیح کے دانوں میں جو ہم چیزیں پڑھ رہے ہیں ان کی تعداد کم و زیادہ کریں تو وہ جو ثواب یا وہ جو مشکل حل ہونی ہے وہ حل نہیں ہوگی۔ یہاں تک کہ امام خمینی کا فتویٰ ہے کہ اگر آپ نے مان لیجئے کہ 34 جب
بار کی جگہ 35 بار یا 36 بار اللہ اکبر کہہ دیا تو آپ دل ہی دل میں نیت کیجئے کہ میں نے وہ جو 1 یا 2 دانے زیادہ پڑھے ہیں وہ میں گراتا ہوں اور میں 34 ہی مانتا ہوں۔ اسی طرح سے فتویٰ میں آیا ہے کہ اگر آپ کو یہ شک ہو کہ آپ نے پوری تعداد مثلا 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھا یا نہیں، شک ہو جائے کہ 33 بار پڑھا یا 32 بار، تو آپ بنا رکھیں اس پر کہ آپ نے 32 ہی بار پڑھا، کم پر بنا رکھیں۔ زیادہ ہو جائے تو کم کرنے کی نیت کریں، کم کا یا شبہ پیدا ہو تو پھر اسے زیادہ بڑھا کر کے اتنی تعداد کریں۔ تسبیح کا ایک فائدہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، قرآن مجید کی ایک آیت ہے جناب یونس علیہ السلام کے سلسلے میں، وہ آپ کو معلوم ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے۔ ارشاد ہوتا ہے فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اگر جناب یونس علیہ السلام تسبیح کرنے والوں میں نہ ہوتے تو قیامت تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تسبیح کا ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان ایسی جگہ سے بھی نجات اور رہائی اور آزادی پا جاتا ہے جہاں سے اس کی رہائی کی کوئی امید نہ ہو۔ میں سب سمیٹ کے کہوں کہ جو لوگ قیدی ہیں، جو زندان میں ہیں، ان کے لیے آزادی کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ تسبیح کو انجام دیں۔ ایک اور بات کہوں، یہ جو دعا ہم لوگ اکثر نماز کے بعد پڑھتے ہیں الہی عظم البلاء، یہ دعا جو ہے وہ دراصل امام زمانہ علیہ السلام نے تعلیم فرمائی تھی، اور وہ بھی اس انسان کے لیے کہ جو قید خانے میں بند تھا، بے قصور قید خانے میں بند تھا۔ اس کے لیے کسی نے پوچھا تو امام نے یہ دعا تعلیم فرمائی کہ اس سے کہو کہ یہ دعا پڑھے، اور اس نے یہ دعا پڑھی تو وہ زندان سے، قید خانے سے آزاد ہو گیا۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ روایت میں آیا ہے کہ تسبیح جناب فاطمہ زہرا سے بہتر کوئی ذکر نہیں، اور اگر اس سے بہتر کوئی ذکر ہوتا تو پیغمبر اپنی بیٹی کو ہدیے کے طور پر وہی ذکر عنایت فرماتے۔ یہ روایت ہے کتاب الکافی میں جلد سوم صفحہ 362 پر امام پنجم سے۔ ایک آخری بات کہوں اور آپ کی زحمت تمام کروں، امام ششم امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس طرح سے ہم اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں، اسی طرح تسبیح حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا بھی حکم دیتے ہیں، تو تم بھی اسے پڑھا کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ جس بندے نے اس کی پابندی کی وہ کبھی بدقسمت نہیں ہوتا۔ اس روایت کا حوالہ ہے تہذیب الاحکام جلد دوم صفحہ 105۔ یعنی کل ملا کر کے اس روایت میں یہ آیا کہ جو انسان تسبیح جناب فاطمہ زہرا، وہ بھی میں نے جیسے بتایا کہ تعداد کے حساب سے صحیح کر کے پڑھے گا تو اس کی قسمت کبھی نہیں خراب ہوگی، قسمت نہیں پھوٹے گی۔ آئیے ہم کوشش بھی کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں توفیق عنایت فرمائے کہ ہم تسبیح جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو پورے خلوص کے ساتھ پڑھیں۔ الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔